لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل، میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر، تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے، تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں، اس پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سفید پوش ہیں، آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے، تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے، وہ ختم ہو گیا، تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے، جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے، آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں، تو اگر آپ کو کوئی الیکٹیو سرجری تھی، آپ کے پاس پیسے کم تھے، وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے، کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے، کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا، چھوٹا آپ نے کوئی کھوکھا لگانا تھا، یہ تمام چیزیں، اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر، تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے، انسانی جان ضروری ہے۔ بالکل انسان سب سے ضروری ہے، لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی، تمام انسانی ضروریات کو ہیں، ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے، جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں عکاسی نظر نہیں آتی۔ ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں۔ میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں، اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے، اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی۔ مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر، ان کے ساتھ مشاورت کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں۔ سیر حاصل بحث ہوئی، اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں، اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا، اور ساتھ ہی ہم نے، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ سے، ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم نے جیسے ذکر کیا، وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی، عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس کے اندر جہاز بھی ہے، اس کے اندر ٹرین بھی ہے، اس کے اندر بس بھی ہے۔ ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا، دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی، اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ، لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے،
اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا۔ کیا فیصلے ہوئے جی؟ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا۔ پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا، کنسٹرکشن کا وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا، اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ حماد اظہر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے۔ اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا، یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو۔ پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی ہجوم جمع نہیں ہوتا، وہ بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہے، ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو، تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے۔ تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو، بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی، لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے، سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں، اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشیل ہیں، یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی، اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں، اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے۔ اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، پولیس کے ہیں، ہمارے رینجرز ہیں، وہ جس جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے، بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہو رہی، قانون کے مطابق، فیصلوں کے مطابق دکان کھل رہی ہے یا نہیں، تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے، وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشاش بشاش طریقے سے، اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے۔ تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی۔ پانچواں فیصلہ جو ہے، پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر، ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا، کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی، تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹیو ڈیزگنیٹڈ یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہیں لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے جا سکے۔ تو یہ پانچواں فیصلہ تھا جی۔ اور چھٹا فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور امتحانات جو ہیں، جو بورڈ کے امتحانات ہیں، اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہے آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے۔ شکریہ اسد۔ اچھا، میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی اب انڈسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینشل سروسز ہیں، یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوائیاں بنانے والی صنعت ہے، اس کو ہم نے کھولا، اور کنسٹرکشن کے فیز 1 کی صنعت اور دکانوں کو کھولا۔ ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے صوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ ذیل صنعت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، اور اس صنعت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھلیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں۔ پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا۔ پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی۔ سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، ان کی صنعت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا۔
الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں ان کو کھول دیا جائے گا. اسٹیل اور ایلومینیم ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا. اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی ان کی تو دکانیں کھلیں گی ہی, لیکن ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. یہ بھی متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر, جو لوکل محلوں کے اندر, لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا. اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیہ ہے ان دکانوں کو کھولنے کا وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے, صبح یہ فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں, اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی, مکمل طور پہ بندش ہوئے گی, لیکن ان 2 دنوں کے اندر بھی فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم جس طرح گریجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں, ہم اس صورتحال کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے. بہت شکریہ. کیونکہ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, امتحان آ رہے ہیں, تو میں نے شفقت آپ پلیز آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر سے, تو پلیز بتائیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں 2 ہدایات ملی. ایک یہ کہ طلباء کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے. تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے, اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے. اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے. تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے. ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے, تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی, اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے, اور جس کی آپ نے اپروول دی. تو وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے, صرف اسکول نہیں, یونیورسٹیز بھی, باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے, بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے, بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا جس کی آپ نے منظوری دی. اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں, ملتوی نہیں کیے, وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہیں, اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا, جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا, اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے, کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا, اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا, تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے. شفقت بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ معید آپ پلیز اب تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں. مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے, یا کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں, جو اسٹینڈرڈ ہیں,
मुश्किल में हैं, उनको ज़रा मैंने कोशिश तो की है बताने की हमारी मजबूरी जो क्वारंटीन की वजह से है, लेकिन आप प्लीज़ ज़रा अपडेट करें उनको। वज़ीर आज़म साहब, पहले तो हस्ब मामूल तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वापस आने चाहते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत तहम्मुल से काम कर रहे हैं, हमसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की मुकम्मल हिदायत है, उन्होंने अभी ख़ुद भी ये बात की है कि हम जितनी जल्द हो सके तमाम पाकिस्तानियों को जो आना चाहते हैं उनको वापस लाएं, लेकिन हमें महफूज तरीके से वापस लाना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 20,000 के करीब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत से पाकिस्तान हम ला चुके हैं जब से हमने ऑपरेशंस ये दोबारा शुरू किए हैं, एयर ऑपरेशंस। लेकिन जो तादाद है जो अभी वापस आना बाकी हैं उसमें भी बदस्तूर इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से हमारे खलीजी ममालिक में ऐसे मज़दूर तबका है जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई या सस्पेंड हो गई। फिर अब रमज़ान और ईद, तो कोई 1,10,000 के करीब लगभग अभी हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं, और शायद इसमें भी कुछ अभी इजाफ़ा होगा। तो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हमने आपको ये वादा किया था कि हम अपनी पॉलिसी के तहत 2000 से शुरू हुए थे, फिर हर हफ्ते 7,000 7,500 के करीब लोग लाएंगे। तो इस हफ्ते जो गुजरा है और अगले हफ्ते हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। अगले हफ्ते कोई 7,500 लोग हम ला रहे हैं 32 फ़्लाइटों के ज़रिए, और ख़लीजी ममालिक जहां हमारे 90% लोग हैं वहां से तो बदस्तूर हमारी परवाज़ें अब आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि शायद बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं वहां हम नहीं जा रहे उतनी फ्रीक्वेंसी से, तो उसमें अमेरिका, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इराक और चीन, ये अगले हफ्ते में हम और कवर करेंगे, और यहाँ से भी पाकिस्तानी, उन 7,500 पाकिस्तानी जो वापस आ रहे हैं उनमें शामिल होंगे। दो अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है कि हम इससे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तानी नहीं ला रहे। तो एक तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद आपको इसका ज़िक्र किया कि हमारी एक हेल्थ एडवाइज़र्स के मुताबिक ये ज़रूरत है इस वक्त कि हम हर पाकिस्तानी जो आए उसको टेस्ट करें, और टेस्ट करके उनको कुछ देर करंतना में रहना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट होता है फिर उसका टेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो वो जो कैपेसिटी है हमारी उसके मुताबिक अभी हम 7,500 के करीब हर हफ्ते पाकिस्तानी ला सक रहे हैं। लेकिन हम सूबों की मुशावरत से वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को भी रिव्यू करते रहें, इस पे नज़रसानी हम कर रहे हैं कि महफूज तरीके से क्या और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तानी आएँ, टेस्ट भी हो, लेकिन ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी आ सके। तो इंशाअल्लाह अगले ही कुछ दिनों में हम एक पॉलिसी सोच रहे हैं, जो सेल्फ़ क्वारंटीन की पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, अगर वो हम उस तरफ चले जाते हैं और सूबों की मुशावरत से इत्तफाक हो जाता है तो फिर हम इंशाअल्लाह लगभग 12, 13, 14,000 पाकिस्तानी भी वापस ला सकेंगे, और फिर ईद तक जो है मैक्सिमम नंबर हमारा आ सकेगा। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और इस पे बहुत बात शुरू हो गई है कि जो पाकिस्तानी हम बाहर से लाए हैं उसमें मेजॉरिटी कई कह रहे हैं कि वो कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और वो बीमारी से लाहिक हैं। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ खलीजी ममालिक से परवाज़ें आई थी, उसमें चंद मखसूस परवाज़ें थीं जिसमें 40-50% लोग बदकिस्मती से इन्फेक्टेड थे। वो जो ममालिक हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, वज़ारत ख़ारजा ने उनसे ये चीज़ रेज़ की है और हम उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन अमूमी तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर से आए हैं उनकी शरह जो है कोरोना पॉजिटिव की, वो जो यहाँ लोकल ट्रांसमिशन है पाकिस्तान में उससे कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल उतनी ही शरह है। तो ये जो एक स्टिग्मेटाइज हमने करना शुरू कर दिया बदकिस्मती से, और फिर ये प्रेशर दोबारा से आना शुरू हो गया कि तमाम परवाज़ें बंद कर दें, ये तो सारे इन्फेक्टेड आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ से इन्फेक्टेड थे हम उस पर डिप्लोमेटिकली काम कर रहे हैं, सिफारतकारी हमारी उस पर हो रही है। बाकी पाकिस्तानी जो आए हैं बेशतर फ़्लाइट्स में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये मैंने खुद भी स्टेटमेंट मीडिया पे दी थी कि कुछ ऐसी मखसूस परवाज़ें हैं, लेकिन इसको प्लीज़ स्टिग्मेटाइज ना कीजिए। अहम चीज़ ये है कि हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं।
بالکل اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے، جب جائیں تو کرنٹینہ میں جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں، تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کیجئے. ہماری جو ایئر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی، باہر سے پاکستانی ہم لاتے رہیں گے، محفوظ طریقے سے لائیں گے، اور جتنے زیادہ ہو سکا انشاءاللہ یہ پالیسی میں لچک بھی آتی جائے گی اور ہم لاتے رہیں گے. یہ واضح ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی اور اس پہ عمل ہوگا اور مشاورت کے ساتھ ہوگا.